البرٹ آئنسٹائن کا نام سنتے ہی دماغ میں ایک سائنٹسٹ کی تصویر آتی ہے جن کی تھیوریز نے سائنس کا نقشہ ہی بدل دیا، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے پہلے 30 سال کس قدر مشکل اور اسٹرگل سے گزرے۔ آج اس دنیا جینیس کہتی ہے، ایک وقت تھا جب وہ جابس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے اور ان کے اپنے پروفیسر بھی ان سے ناراض تھے۔ آئنسٹائن 1879 میں جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی تھوڑا الگ تھے۔ جب دوسرے بچے 2 سے 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، آئنسٹائن 4 سال تک ٹھیک سے بول نہیں پائے۔ اس وجہ سے لوگ ان کو سلو لرنر سمجھنے لگے۔ اسکول میں ان کا طریقہ بھی دوسروں سے مختلف تھا۔ ٹیچرز چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس رٹا لگائیں اور ایگزام پاس کریں، لیکن آئنسٹائن کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کا لاجک کلیئر نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر کلاس میں پیچھے رہ جاتے۔ ٹیچرز نے ان کو ایوریج اسٹوڈنٹ کا لیبل دے دیا۔ ان کو جرمن اسکول کا اسٹرکٹ ڈسپلن پسند نہیں آیا، جہاں آرڈر اور اوبیڈینس سب سے زیادہ میٹر کرتا تھا۔ جب ان کی فیملی سوئٹزرلینڈ شفٹ ہوئی، آئنسٹائن کو وہاں کے لبرل ایجوکیشن سسٹم میں اپنا چانس نظر آیا۔ آئنسٹائن کا سپنا تھا کہ وہ زیورچ پولی ٹیکنک کالج میں فزکس اور میتھمیٹکس پڑھے۔ انٹرنس ایگزام دیا تو میتھس اور فزکس کے پیپر ترنت سولو کر دیا۔ جتنی آسانی سے پروفیسر حیران ہو گئے، لیکن لٹریچر، جیولوجی اور پولیٹکس جیسے سبجیکٹس میں وہ پوری طرح فیل ہو گئے۔ پروفیسر نے ان سے پوچھا کہ فزکس تم نے کہاں سے سیکھی؟ آئنسٹائن نے جواب دیا، میں نے سب کچھ خود پڑھا ہے۔ یہ سن کر پروفیسر امپریس ہوا، لیکن ان کو ایڈوائس دی کہ اگر ایڈمیشن لینا ہے تو 1 سال اسکول دوبارہ کر کے باقی سبجیکٹ کلیئر کرو۔ آئنسٹائن نے 1 سال اسکول میں گزارا، اگلے سال دوبارہ ایگزام دیا اور اس دفعہ سکسیسفلی پاس کر گئے۔ لیکن آئنسٹائن کی فطرت کالج میں بھی وہی رہی۔ وہ بورنگ لیکچر اسکپ کرتے، اپنی مرضی سے پڑھتے اور پروفیسر سے امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس وقت کے پروفیسر چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس ان کے آس پاس گھومیں اور ان کی گائیڈنس میں چلیں۔ آئنسٹائن انڈیپینڈنس اور اسٹب بورن تھے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ جب وہ 19 میں گریجویٹ ہوئے، پروفیسر نے ان کے لیے جاب ریکمنڈیشن لیٹر لکھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ریکمنڈیشن بنا جاب ملنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آئنسٹائن نے جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی یونیورسٹیز، اسکولز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کیا۔ ہر جگہ سے ایک ہی جواب آیا، افسوس ہم آپ کو ہائر نہیں کر سکتے۔ ان کی ڈائریز اور لیٹر سے ان کی فرسٹریشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، لگتا ہے جیسے دنیا کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں، ہر دروازہ بند لگتا ہے۔ اپنی گرل فرینڈ میلیوا کو لکھتے ہیں، میں صرف فزکس میں جیتا ہوں، لیکن دنیا ان کی سنتی ہے جو سسٹم میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بیکار انسان ہوں۔ فائنینشیل پرابلمز بڑھ رہی تھی، شادی ڈیلے ہو رہی تھی اور آئنسٹائن کی پرسنل لائف پر بھی بہت پریشر تھا۔ آخر ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ بین پیشن آفس میں ایگزامینر کی چھوٹی سی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرو۔ یہ ان کی ڈریم جاب تو نہیں تھی، لیکن اسٹارٹ تھا۔ سرپرائزنگ، آئنسٹائن کو 1902 میں یہ جاب مل گئی۔ ان کا کام ہوتا تھا نئے انوینشن اور پیشن کی اپلیکیشن چیک کرنا، یہ دیکھنا کہ واقعی انوویشن ہے یا نہیں۔ جاب بورنگ تھی، لیکن ان کو ایک اسٹیبل انکم مل گئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تھی کہ آفس 9 to 5 تھا، اس لیے رات اور ویکینڈ ان کی ریسرچ کے لیے فری ہوتا۔ اسی جاب کے ساتھ انہوں نے اپنا سب سے بڑا کام کیا۔ 1905 میں ایک ہی سال میں 4 ریولیوشن پیپرز پبلش کیے: اسپیشل ریلیٹیوٹی، فوٹو الیکٹرک افیکٹ، براؤنین موشن، میس انرجی ایکویلنس، جسے آج دنیا E=mc² کے نام سے جانتی ہے۔ ان پیپرز نے سائنس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ 9 سال اسٹرگل کے بعد 1909 میں زیورچ یونیورسٹی نے ان کو اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا۔ 1930 میں جب ہٹلر نے پاور سنبھالی، آئنسٹائن نے جرمنی چھوڑ دی کیونکہ وہ جوئش تھے اور ان کو خطرہ تھا۔ وہ امریکہ چلے گئے اور پرنسٹن یونیورسٹی میں تھیوریٹیکل فزکس کے پروفیسر بن گئے۔ وہاں آئنسٹائن صرف ایک سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ جوئش کمیونٹی کے ایک سمبل بن گئے۔ 1948 میں اسرائیل آفیشلی وجود میں آیا۔ 1952 میں اسرائیل کے پہلے پریزیڈنٹ چیم ویزمین کا انتقال ہوا۔
زیونسٹ لیڈر نے سوچا کہ آئنسٹائن کو پریزیڈنٹ بنایا جائے۔ وہ دنیا بھر میں ایک ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے اور جوش کمیونٹی ان پر فخر کرتی تھی۔ 17 نومبر 1952 کو آئنسٹائن کو ایک لیٹر ملا جو ابا ابان اسرائیل کے UN ایمبیسڈر نے بھیجا۔ اس میں لکھا تھا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ اگر آپ کو ووٹ کرے تو کیا آپ پریزیڈنسی قبول کریں گے؟ آپ کو اسرائیل شفٹ ہونا پڑے گا اور سٹیزن لینی ہوگی۔ ساتھ میں ایشورنس بھی دی گئی کہ آپ کو اپنا سائنٹیفک کام کنٹینیو کرنے کی فل فریڈم ملے گی۔ آئنسٹائن نے اس آفر کو رسپیکٹ کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ میرے لیے بہت عزت اور ایموشنل مومنٹ ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ میں اپنی زندگی باہر آبجیکٹ چیزوں سے ڈیل کرتا رہا ہوں۔ میرے پاس نہ پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے اور نہ لوگوں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے۔ میں ایسے فیصلوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا جو میرے ضمیر کے خلاف جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ یہ آفر ان کو بہت آکورڈ لگتی ہے۔ اصل میں آئنسٹائن اسرائیل کے لیے سمپیتھیٹک تو تھے لیکن ہارڈ کور زیونسٹ نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی ایک سیپریٹ جوش اسٹیٹ کے خیال کو پوری طرح سپورٹ نہیں کیا، اس لیے ان کا پریزیڈنٹ بننا پولیٹیکل طور پر مشکل ہوتا۔ آئنسٹائن کی زندگی ہمیں ایک بڑی سیکھ دیتی ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ ان کو جاب کے لیے کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو پروفیسر نے مدد نہیں کی، فیملی اور پرسنل لائف پریشر میں تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی کیوریوسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ سائنس کے سب سے بڑے آئیکن بن گئے۔ اور جب دنیا ان کو ایک ملک کا پریزیڈنٹ بننا چاہتی تھی تو انہوں نے اپنے ضمیر اور اپنی لمٹس کو سمجھاتے ہوئے اسے منع کر دیا۔